مجھے شادی کے نام سے ڈر لگتا تھا کیونکہ شادی کے نام پر جو وار لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ مجھے ڈراتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور آج اس رات ہر لڑکی بہت ارمان اور خواب سجا کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، نئی زندگی میں نئی خوشیوں کے انتظار میں رہتی ہے۔ لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر پریشانی کا شکار تھی کہ شوہر کے آنے کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے دیکھ نہ سکے۔ کاش کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ڈر کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر رفیق کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ڈر کے مارے میں نے اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا۔ میں کس تکلیف سے گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ رفیق میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک میرے حسین چہرے کو بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو مجھے اتنا ٹھنڈا پا کر کہنے لگا، کیا بات ہے آسیہ، تم اتنا زیادہ نروس کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے نام میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے اس رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا۔ کہنے لگا، پریشان مت ہو۔ میں نے کہا، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے سب ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو، اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری کے پاس گیا، الماری کھولی اور ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی۔ ساتھ میں پانی کا گلاس دیا۔ کہنے لگا، یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا، یہ کیسی دوا ہے؟ رفیق کہنے لگا، تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اسی گولی میں ہے۔ رفیق کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی، آخر میری پریشانیوں کا حل یہ گولی کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈر اس قدر زیادہ تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور جب رفیق نے یقین دلایا کہ یہ گولی کھانے کے بعد تمہارا سارا ڈر اور پریشانی ختم ہو جائے گی تو میں نے وہ گولی کھا لی۔ رفیق میرے قریب آنے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا تھا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن میں یوں تھی جیسے میرے جسم میں کب کبھی پیدا ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ رفیق نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر لیا تھا اور میں ڈر کے مارے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی تھی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں سکون اترنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں جانے لگی تھی۔ چاہ کر بھی میں خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھی جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، کچھ دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے تم ہم سے اس رشتے کے بارے میں کچھ جانکاری لے لو۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل انجان تھی، اس لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے کچھ ڈر سا محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ ان کے بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی، میاں اپنی بیوی پر شادی کی پہلی رات بالکل بھی ترس نہیں کھاتا، اور تم تو خیر مناؤ، تمہارا حسین روپ دیکھ کر تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ نہ جانے کیا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی باتیں میرا دماغ اور میرا ہوش دونوں اڑا چکی تھی۔ شادی کی رات کا جو نقشہ میری سہیلیوں نے مجھے بتایا تھا، مجھے اب اس رات سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب ہو رہے تھے میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں، اس لیے شادی کی رات میں اپنے شوہر کے آنے پر بے حد ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن رفیق نے میری بات کو سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے شاید مجھے نیند کی گولی کھلائی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی۔ ہاں، اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا تھا، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس سچ سے میں ابھی تک انجان تھی جو بعد میں مجھ پر کھلنے والا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ خیر، جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا جسم درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں درد کی لہر سی اٹھنے لگی تھی اور میں درد سے کرا اٹھی تھی۔ میرے ساتھ لیٹا میرا شوہر فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا آسیہ؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، میرا پورا جسم بہت بھاری ہو رہا ہے اور جسم میں درد بھی ہے۔ یاد کرنے کے باوجود مجھے یہ رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے چکراتے سر کو پکڑوں یا پھر اپنی دکھتی کمر کو۔ میں نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔
میں نے مشکل سے اپنا تکیا بیڈ کے ساتھ لگایا اور ہاتھوں کو بیڈ پر رکھ کر مشکل سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میری بال کھلے ہوئے تھے اور میری بکھری حالت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے رات کو میرے ساتھ پیار محبت والا رویہ بالکل نہیں رکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اسی لیے درد کی تیزی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر رفیق بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو یہ سب تو ہوتا ہی ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے، اور ویسے بھی شادی کی پہلی رات تھی تو تمہیں زیادہ محسوس ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں اس بات کی عادت پڑ جائے گی۔ اور پھر جب بیوی خوبصورت ہو تو انسان کیسے اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے؟ اور پھر تم رات کو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں میڈیسن نہ دی، اپنے قریب بھی آنے نہیں دو گی، اور میں اپنی یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا جسم اس قابل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ رفیق گھر پر اکیلا رہتا تھا، اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ پہلے تو میرے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، کہنے لگے اکیلا لڑکا ہے، ہمیں تو ایسے رشتے سمجھ نہیں آتے۔ لیکن پھر میری ماں کہنے لگی کہ لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، اب اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اچھی طرح چھان بین تو کرائی ہے، اس رشتے میں کسی نے کوئی برائی بھی یا کمی نہیں نکالی ہے، اچھا ہے میری بیٹی پر سسرال کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات ہی میری ایسی حالت ہو جائے گی کہ میں کھڑی بھی نہیں ہو پاؤں گی۔ رفیق جب نہا کر باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، دیکھو میرے گھر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے فی الحال کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ گھر تم کو ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے اس کی اس بات پر اعتراض نہ تھا، لیکن مجھے اپنا آپ اس وقت اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کا ناشتہ بنا سکتی۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا کہ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ جب میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں بڑی مشکل کمرے سے باہر آئی۔ رفیق باہر لاؤنج میں ہی بیٹھا فون پر کسی سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے پل نہ جانے کس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، وہ بھی بڑے ہی بے شرم انداز میں۔ مجھے رفیق کا اس طرح اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں پہلی رات کی دلہن تھی، اس طرح میں ابھی رفیق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا میں رفیق کو بعد میں کہوں گی کہ اس طرح کی باتیں باہر نہ کریں۔ میں فوراً سے نظریں جھکائے کچن میں چلی گئی تھی۔ مشکل سے ہی میں نے اپنا اور رفیق کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتے کے بیچ میں نے جھجکتے ہوئے رفیق سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا کہ رفیق میری کمر میں بہت درد ہے، اس لیے شاید آج رات میں آپ کو نہ دے سکوں، اور پلیز آپ بھی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ رفیق اس وقت چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کا کپ ہونٹوں کے قریب جاتے جاتے رکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتا، مجھے ہر صورت جلد سے جلد اولاد چاہیے، اس لیے تو میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ ہوا کیا تھا، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی میں شاید اس قابل نہیں تھی کہ میں دوبارہ اسی تکلیف کو جھیلتی۔ لیکن میرے سامنے کھڑا انسان میری ہر تکلیف سے بے پرواہ ہو کر بس اپنی ہی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ رات کو پھر رفیق نے مجھے ایک دوسری میڈیسن دی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانی۔ وہ کہنے لگا یہ نیند کی دوا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کس چیز کی دوا ہے؟ کہنے لگا یہ جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ دیر تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ آخر اسے کس بات کی جلدی تھی۔ میری شادی کو کون سے 4-5 سال گزر چکے تھے، ابھی تو شادی کو 4 دن بھی نہیں گزرے تھے، اور نہ ہی میرے ساس سسر زندہ تھے جنہیں پوتا اور پوتی گود میں کھلانے کی جلدی تھی۔ آخر وہ مجھے اتنی جلدی پریگننٹ ہونے کی دوا کیوں دے رہا تھا؟ میں نے کہا رفیق ابھی اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے ہیں، آرام سے 2-4 سال بعد بچہ پلان کریں گے، ابھی تو خود ہی ہماری موج مستی کے دن ہیں۔ وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے کتنی جلدی ہے بچے کی، مجھے بچے بہت پسند ہیں، شادی سے پہلے مجھے بچوں کی خواہش تھی اور اسی لیے میں نے تم سے شادی کی تھی کہ جلد سے جلد شادی ہو اور میرے گھر میں ننھے منھے سے بچوں کی کھلکھاریاں گونجیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت برباد ہو کہ 1 سال پہلے میں یہ دیکھتا رہوں کہ تمہیں اولاد ہوتی ہے یا نہیں اور پھر تمہیں اس کے بعد دوا کھلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی پی کر وہ دوائی اپنے اندر اتار لی تھی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب پچھلی رات والی بے ہوشی مجھ پر پھر سے چھانے لگی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر یہ دوسری دوا تھی تو مجھے نیند کیوں آ رہی تھی، مجھ پر کیوں اتنی بے ہوشی سوار ہو رہی تھی، اور پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ میں دوبارہ سے نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی مجھے اپنی سسکیاں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔
مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ درد کی اتنی تیزی تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل گئی تھی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے رفیق کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا میری کمر میں بہت درد ہے، مجھ سے سہا نہیں جا رہا، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو۔ لیکن وہ جھجلاہٹ سے کہنے لگا ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا ستیہ ناش کر رہی ہو؟ پین کلر دے دیتا ہوں، تم وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوائی دی جسے کھا کر میرے درد میں بس تھوڑا سا فرق ہوا تھا اور میں دوبارہ سو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی صبح اٹھی درد پھر سے اٹھنے لگا تھا۔ اب تو یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ لگاتار 9 دن سے میں ایسی ہی تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن رفیق کو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا مجھے ماں کے گھر چھوڑ دو، مجھے رفیق سے دور رہنے کا بس ایک یہی بہانہ ملا تھا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک کہ میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آخر اسے بچوں کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، بچے کا ہونا یا نہیں ہونا میرے بس میں تو نہیں تھا۔ 9 دن میں ہی میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں رفیق سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہتی تو وہ اس بات پر بھی نہیں مانتا، کہتا ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گا۔ لیکن اس بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی ماں کو بلا لیا اور ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے کمر درد اور پیٹ کے نچلے حصے کے درد کا کہا اور میرا ہاتھ اب بھی میرے پیٹ پر تھا۔ میں 9 دن سے لگاتار یہ تکلیف سہ رہی تھی۔ میری ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا تھا؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نام میں سر ہلایا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا، کیونکہ رفیق تو روز مجھے جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوائی دیتا تھا اور جس کو کھاتے ہی میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی، مجھے اس کی بات سن کر رفیق پر شک ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر سے میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی جو وہ مجھ سے جھوٹ بولتی یا رفیق کے خلاف میری کان بھرتی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اس کا پیشہ صرف اپنے مریض کا چیک اپ کرنا اور ان کا علاج کرنا تھا۔ اس نے وہی بات بتائی ہوگی جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں اب رفیق کے لیے شک بڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر ہی کیوں تمہارے قریب آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کے سوال سن کر مجھے رفیق پر اور بھی زیادہ شک ہونے لگا تھا۔ لیکن میں یہ کیسے جان سکتی تھی کہ سچ کیا ہے، کیونکہ میں اسے پہلے بھی کئی بار وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں پر لگا دیتا۔ ڈاکٹر کہنے لگی اچھا ایسا کرو تم مجھے اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تو میں نے سوچا مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ آج تک رفیق نے مجھے وہ میڈیسن دکھائی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی الماری میں سے وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا، لیکن جب میں نے یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کر رکھتا ہے اور روزانہ تمہیں انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر نظر رکھو، ایسے تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ ڈاکٹر مجھے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اس وقت اکیلی ہی میں اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی، یا پھر وہ ڈاکٹر تھی۔ میری ماں کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے وہ ہر بات سے انجان تھی۔ میں غائب دماغی سے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر نند دیور کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور تمہارا شوہر بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن تم نے دیکھو اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ 9 دن میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہو، چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی ہے۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا۔ رات کو مجھے نیند کی دوا کھلا کر میرے ساتھ کیسا کھلواڑ کرتا ہے۔ میری ماں مجھے نصیحتیں کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں پورا دن ڈاکٹر کی باتوں کو ہی سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں رفیق سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی جاؤں، لیکن میری ماں مجھے کبھی بھی میرے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر لے کر نہیں جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر میں کروں تو کیا کروں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں الماری کھول کر دیکھتی ہوں کہ آخر رفیق مجھے کون سی دوا کھلاتا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، آہستہ سے چلتی ہوئی الماری کے پاس آئی
اور رفیق کی الماری کھول دی۔ سامنے ہی اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑا اٹھا کر دیکھا لیکن وہاں دوا مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں نے دراز بھی دیکھ لیے، اس میں بھی کچھ ضروری کاغذات تھے، کوئی میڈیسن نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے نیچے لاکر کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی رفیق نے اسی لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب رفیق واپس آیا تو میں نے اسے کھانا دے دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اڑ چکی تھی۔ جو بات ڈاکٹر مجھے بتا چکی تھی اس کے بعد تو میرے دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور رات کو سوتے وقت میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ اس سے پہلے کہ رفیق کمرے میں آتا میں فوراً سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ رفیق کو لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سویا ہوا دیکھ کر مجھے میڈیسن نہ کھلائے اور مجھ پر یوں بے ہوشی طاری ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ رفیق رات کو میرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی رفیق کمرے میں آیا، مجھے بیڈ پر سوتا دیکھ کر میرے قریب آیا اور بازو سے مجھے ہلا کر اٹھانے لگا، کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو رفیق ماتھے پر بل چڑھائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا رفیق مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں اور میری کمر میں بھی درد ہے۔ میری بات سن کر رفیق کہنے لگا یہ بہانے تم میرے سامنے مت بناؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر قیمت پر بچہ چاہیے، چلو اٹھو اور دوا کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ آخر آپ نے دوائی اپنی الماری میں چھپا کر کیوں رکھی ہے؟ میری باقی دوائیوں کے ساتھ رکھ دیں، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تھا، کہنے لگا تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہاری دوا کو الماری کے لاکر میں رکھا ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرائی تھی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جلد بازی میں شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا ایسے ہی میں نے سوچا آج دوا میں خود کھا لیتی ہوں۔ میں نے آپ کی الماری کھول کر دیکھی تو کہیں بھی وہ دوائی موجود نہ تھی۔ مجھے لگا شاید آپ نے دوائی لاکر میں رکھی ہے، میں نے ایک بہانہ کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا رہوں گا اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا وہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤں گا۔ میں نے کہا رفیق مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک پورا علاج ہوتا ہے اور وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہیں، ایسے یوں خود سے دوا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا تھا شاید میری اس بات پر رفیق مجھے وہ دوائی نہیں دے گا، لیکن وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ وہ دوائی عورت کو پریگننٹ کر دیتی ہے، تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں، تم بس میری بات مانو وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا آج میں کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ رفیق کا پارا ہائی ہو گیا تھا، اس نے مجھے زبردستی وہ دوائی کھلائی تھی اور دوائی کھانے کے بعد میری پھر سے وہی حالت ہونے لگی تھی اور صبح میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اگر یہی رہا تو میں تو بہت جلدی ہی مر جاؤں گی، اور اسی لیے میں نے اپنا دماغ چلانا شروع کر دیا۔ رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور ایسی جگہ پر رکھا کہ جہاں میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے۔ رات کو رفیق نے پھر سے مجھے دوائی کھلانی تھی اور میری وہی حالت ہونے لگی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو رفیق کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا میں نے جلدی سے موبائل اٹھا لیا، اس پر لگی ویڈیو دیکھنے لگی اور جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی اور موبائل کو بیڈ پر پھینک دیا تھا اور اپنے چکراتے سر کو پکڑنے لگی۔ جو کچھ میرا شوہر میرے ساتھ رات میں کرتا تھا وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ رفیق واپس آتا میں نے اپنے ماں باپ کو گھر بلا لیا اور ساری سچائی انہیں بتا دی۔ یہ سن کر تو میری ماں رونے لگی تھی، میرے پاپا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ رفیق ایک ادھورا مرد تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ بچہ پیدا کر سکتا، بلکہ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے پاس بھی آ سکتا اور میاں بیوی کا رشتہ بنا سکتا۔ وہ نامرد تھا، وہ اپنا روب مجھ پر جمانے کی بجائے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک پورا مرد ہے، رات گزارنے کے لیے اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا جو میرے ساتھ بے دردی سے سلوک کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے رفیق پر کیس کروا دیا اور مجھے طلاق بھی دلوا دی۔ رفیق پر انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم ہوا کہ پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی نے اسے اسی بات پر طلاق لی تھی کہ وہ نامرد ہے۔ شاید اپنی ہی اس کمی کو چھپانے کے لیے اور اپنی بیوی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ ہیں۔ یہ بات جھوٹ نہیں تھی۔ رفیق مجھے پریگننٹ کرنے کے بہانے نیند کی دوائی دیتا تھا تاکہ میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیل سکے اور اپنی انا کو سکون پہنچ سکے، اور اپنی پہلی بیوی پر یہ جتانے کے لیے کہ وہ پورا مرد ہے اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ پورا 1 سال لگ گیا تھا مجھے سنبھلنے کے لیے، کیونکہ جو درد اور تکلیف رفیق نے مجھے 1 مہینے میں دی تھی وہ بہت دردناک تھی۔ پھر میرے ماں باپ نے میرے لیے دوسرا رشتہ دیکھا تھا، اس بار بھری پوری فیملی تھی۔ ہاں لڑکا شادی شدہ تھا لیکن اس کے پہلے سے ایک بچی بھی تھی۔ بچی کی پیدائش پر ہی اس کی بیوی چل بسی تھی،
لیکن نہ مجھے اس بات پر اعتراض تھا اور نہ ہی میرے ماں باپ کو، اور آج میں اپنی سسرال میں ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور میں نے بھی اس کی بچی کو سچے من سے اپنا لیا ہے اور اسے سگی ماں کی طرح پیار دیتی ہوں۔ خدا نے مجھے جتنی تکلیفیں دی تھی اس کی بھرپائی ایک اچھے شوہر کے روپ میں دے کر دی تھی۔ میں اپنے خدا کا جتنا شکر ادا کرتی ہوں اتنا کم ہے کہ اس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا ہمسفر دیا تھا۔ لڑکی کے ماں باپ یہ سوچ کر کہ اکیلے لڑکے کو اپنا داماد کے روپ میں چننا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اکیلا ہے، ہماری بیٹی پر ساس نند اور خاندان کا بوجھ نہیں پڑے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سسرال پورا ہو، ساس سسر ہو، تب لڑکی اپنے سسرال میں زیادہ سکھی رہتی ہے، کیونکہ پیچھے اگر شوہر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے ڈانٹنے کے لیے ساس سسر موجود ہوتے ہیں، اسے صحیح راہ دکھانے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے اس کے ماں باپ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ دوستو، کہانی کیسی لگی ضرور بتانا، پسند آئی ہو تو لائک کرنا، روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ کہانی کو آخر تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔